الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کا ترجمہ اور اس کے تحت جو موضوع مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جلسہ ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوا ہے اور آپ کی زبان میں سال کے بعد جو جلسہ کیا جاتا ہے ایصال ثواب کا اس کو برسی کہتے ہیں. برس سال کو کہتے ہیں تو سال کے بعد جو جلسہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ برسی. لوگ یہ کہتے ہیں مرنے والا مر گیا، اب اپنے عملوں کی سزا یا جزا اس کو ملے گی. وہ اپنا وقت گزار گیا، اب تم پیچھے اس کے لیے پڑھ رہے ہو، پکا رہے ہو، کھلا رہے ہو، تو تمہارا یہ سب کچھ کرنا اس کو کیسے پہنچے گا؟ وہ تو زندگی ختم ہو گئی. جب آدمی ختم ہو گیا تو اس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب اپنے لیے کام کرو، تم دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زندوں کے دشمن نہیں، مردوں کے بھی دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کسی کی مدد مانتے نہیں. جب مانتے نہیں تو کرتے نہیں، جب کرتے نہیں تو پسند بھی نہیں کرتے. کہتے تم لوگ یہ 3واں، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں برسی کرتے ہو، یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں تو تم نے گویا ہندوؤں کے طریقے اپنا لیے.
ہندو اپنے مردوں کا تیجا فاتواں کرتے ہیں، تم نے اپنے مردوں کا کرنا شروع کر دیا، تو جس طرح ہندو غلط ہے تم بھی غلط ہو، اور ان کی زبان تو رکتی نہیں، مشین گن کی گولی نکالتے ہیں، اسی طرح فتوا یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح وہ مشرک ہیں تم بھی مشرک، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کو سمجھا دوں اور پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ بتائیے آپ لوگ کھانا کھاتے تو زیادہ تو نہیں کھاتے؟ آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، کتنے ٹائم روزانہ کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم۔ چلو تو 4 کھاتا ہے تو میں اس پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں کرتا۔ جس ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ ٹائم کھانے پر بولتے ہیں یا نہیں؟ صبح اگر کھائیں تو اس کو آپ ناشتہ کہتے ہیں، دوپہر میں کھائیں تو اس کو ظہرانہ یا لنچ کہتے ہیں، رات کو کھائیں تو عشائیہ یا ڈنر کہتے ہیں۔ یہ صبح کا کھانا، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، کھانا تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر جس ٹائم کھاتے ہیں بتائیے وہ ٹائم اس پر بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر آپ نے صبح کے وقت کھانا کھایا تو کہہ دیا یہ صبح کا کھانا، وہی روٹی وہی سالن آپ نے دوپہر میں کھایا تو کہہ دیا دوپہر کا کھانا، وہی سالن روٹی رات کو کھایا تو اس کو رات کا کھانا کہہ دیا، کھانا تو وہی تھا، مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم آپ نے اس پر بول دیا۔ ہم بھی فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں، جس دن کرتے ہیں وہ دن بول دیتے ہیں، جس وقت کرتے ہیں وہ وقت بول دیتے ہیں۔ جس ٹائم کیا وہ ٹائم اس پر بول دیا، تیسرے دن کیا تو اس کو سوم کہہ دیا، 7ویں دن ایصال ثواب کیا تو اس کو 7واں کہہ دیا، 10ویں دن کیا اس کو 10واں کہہ دیا، 40ویں دن کیا اس کو 40واں کہہ دیا، سال کے بعد کیا اس کو برسی یا عرف کہہ دیا۔ تو تم کھانے پر ٹائم بولو تو شرک نہیں، ہم فاتحہ پر ٹائم بولے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ پہلے تو یہ جواب دیں کہ ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں، اور ایصال ثواب اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ وہ لوگ کہتے نہیں ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو طریقے میں ہے، تم کھانا آگے رکھ کر پڑھتے ہو یہ طریقہ غلط ہے، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں آگے رکھنے پہ اعتراض ہے تم پیچھے رکھ لیا کر، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہم آگے رکھتے ہیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا تم پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کر۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں ایصال ثواب کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم کوئی نیکی کریں، کیا کریں؟ جو جائز شریعت کی تعلیم کے مطابق ہوگی وہی نیکی ہوگی، جو شریعت کے خلاف ہوگی وہ نیکی ہو سکتی نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، درود شریف پڑھا، کلمہ پڑھا، اللہ کا کوئی نام پڑھا، یا کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا، پانی پلایا، شربت پلایا، مٹھائی کھلائی، کوئی کپڑا دے دیا، پیسے نقدی دے دی، تو یہ سارے کام نیک ہیں یا نہیں؟ اللہ کے لیے آپ نے یہ کیا، آپ کو امید ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس پر اللہ مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب کے معنی اچھا بدلہ، اس کام کا اچھا بدلہ، انعام، اجر، فائدہ۔ ہم اس امید پر نیکی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو ثواب عطا فرمایا میری طرف سے فلاں کی روح کو میں یہ تحفہ بھیجتا ہوں، یہ ثواب تو اس کی روح کو